گھوڑا ہمارے یہاں مکروہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر نے کوئی منع کیا تھا. کوئی منع نہیں کیا. اب نہیں کہتے سر, اب تو مفتی اکمل صاحب کا بھی کلپ آ چکا ہے کہ گھوڑا لال ہے. آپ کو پتہ ہے یہ انڈیا پاکستان کے حنفیوں کا گھوڑا مکروہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹرکی جو گڑھ ہے حنفیت کا, جتنا بڑا گڑھ پاکستان ہے نا, اس سے بڑا گڑھ حنفیت کا ٹرکی ہے. اور وہاں پہ ہر ہوٹل میں گھوڑے پکتے ہیں, گھوڑوں کے کباب ہوتے ہیں, گھوڑے کا سالن ہوتا ہے. یہ پاکستان والے پرانی کتابوں کو لے کے پڑھ رہے ہیں نا, ان کو کہ آپ ذرا نئی ریوائز کر لیں. آپ کے حنفی جو ہے نا وہاں والے وہ کھاتے ہیں, یہاں والے حنفی بھی کہتے ہیں. وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہوا انہوں نے کہ جی انہوں نے کہا تھا وہ جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے ہیں, تو وہ اس لیے انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا تھا. اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا مکروہ ہے, حرام نہیں کہا تھا. ان کو تو پتہ ہے کہ حلال ہے, بخاری مسلم میں حدیثیں گھوڑے کے حلال ہونے کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جو سخت ہے وہ کہتے ہیں نہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں نا, وہ پہاڑی علاقوں میں تو فوجی گھوڑے ہی استعمال کرتے ہیں. سر گھوڑے نہیں استعمال کرتے, خچر استعمال کرتے ہیں. تو گھوڑے نہیں ٹینشن نہ لو تسی, گھوڑا حلال ہے اور گھوڑے کے حلال ہونے کے اوپر اجماع ہے. حرام کسی نے نہیں کہا. ایک کویسچن کیا تھا کہ گھوڑا کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے, کیا ہم گھوڑا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑا باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا ثابت ہے. آپ نے تناول فرمایا, بخاری کی روایت مستند روایات موجود ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ گھوڑا آلہ جہاد ہے, اگر لوگ اس کو باقاعدہ عام جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح کھانا شروع کر دیں گے تو اس کی قلت پیدا ہوگی, اور پھر جب کوئی جنگیں وغیرہ ہوں گی تو پھر مسلمانوں کو شدید نقصان ہوگا. ان علتوں کی بنا پر آپ نے اپنے دور میں گھوڑا کھانے کو منع فرمایا. اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ علت موجود نہیں ہے. اب گھوڑوں پہ کہاں جنگیں ہوتی ہیں, اب تو مطلب ایک انداز ہی بدل گئے ہیں. لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی خالص گھوڑا ہے, خالص گھوڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات مختلف جانوروں کے ملاپ سے بھی جانور جیسے خچر پیدا ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں, تو اس طرح اگر نہ ہو, خالص گھوڑا ہو, مطلب گھوڑا گھوڑی کے ملاپ سے یہ پیدا ہوا ہو, تو بالکل اس کا گوشت طیب اور حلال ہے, اسے کھا سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں عرف نہیں ہے, لیکن یہ عرف نہ ہونا, ہمارے ہاں باقاعدہ گھوڑے کا گوشت نہ کھانا کسی چیز کو ناجائز نہیں کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو ایک ایسا دین بنایا ہے کہ اس کی صبح بھی واضح ہے اور اس کی رات بھی واضح ہے. ایسی کوئی چیز اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی اشکال یا سوال پیدا ہو, اور اللہ رب العزت نے اپنے واضح کتاب میں یا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس چیز کا حکم واضح نہ فرمایا ہو. گوشت فطرت انسانی کی ایک ضرورت ہے, اور انسان کو اس کی ضرورت ہر جگہ پیش آتی ہے. شریعت اسلامیہ نے ان جانوروں کو کہ جو حلال ہے ان کی واضح نشانیاں بیان فرما دی, اور جو جانور حرام ہیں ان کی بھی واضح نشانیاں بیان فرما دی. فرمایا کہ جو جانور اپنے پنجوں کے ذریعے سے چیر پھاڑ کے کھاتے ہوں, وہ چاہے درندہ ہو چاہے پرندہ ہو, وہ حرام ہے. اور جو اپنے ذی ناب من السباع, جو اپنے دانتوں کے ذریعے سے چیر پھاڑ کر سکتے ہو, وہ جانور بھی حرام ہے. اب ان جانوروں میں سے, حلال جانوروں میں سے ایک جانور گھوڑا بھی ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا. ورخص فی لحوم الخیل, اور آپ نے گھوڑوں کے گوشت کے بارے میں اجازت دی. یہ 5524 نمبر حدیث ہے. اسی طرح سے ابو داؤد شریف میں بھی اس طرح کی حدیث ہے, اور اسی طرح کی روایتیں صحاح کی دوسری کتابوں میں موجود ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کے گوشت سے منع فرمایا. ان روایتوں کے بارے میں محدثین نے یا تو ان روایتوں کو منسوخ قرار دیا
یا پھر ان کی سند پر کلام کیا ہے۔ جمہور امت فقہا، تینوں فقہا اور صاحبین امام ابو یوسف امام محمد کے نزدیک گھوڑا حلال ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اس بارے میں دو اقوال منقول ہے۔ ایک قول کے مطابق گھوڑا حلال ہے، ایک قول کے مطابق گھوڑا مکروہ تحریمی ہے۔ علماء نے اس کی جو بنیادی وجہ بیان فرمائی وہ اس لیے کہ گھوڑے کا استعمال جہاد کے آلے کے طور پہ ہوتا تھا۔ اگر گھوڑے کو بھی گائے بکری وغیرہ کی طرح عمومی طور پر کاٹنے کی اجازت ہو جاتی تو اس سے ایک آلہ جہاد میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے علماء احناف نے اس کے کھانے کو منع فرمایا۔ اب جب کہ زمانہ بدل گیا ہے اور جہاد کے آلے کے طور پہ دیگر چیزیں وجود میں آ گئی ہے اور گھوڑا ایک عام جانور کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اب علماء اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ چونکہ گھوڑا ایک حلال جانور ہے لہذا اب بھی اس کا کھانا حلال ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے بھی جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ بھی اس کے حلت کا ہے، جامعہ بنوری ٹاؤن سے جو فتویٰ ہے وہ بھی اس کے حلت کا ہے، اور عمومی طور پر ہمارے فقہ کی کتابوں میں جو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو وہ اس علت کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ چونکہ آلہ جہاد ہے لہذا اس کو نہ کھایا جائے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جب علت ختم ہو گئی تو اب حکم بھی ختم ہو چکا ہے، اور یہ کہا جائے گا کہ گھوڑے کا کھانا بلا کراہیت جائز ہے اور گھوڑی کا دودھ جو ہے وہ بلا کراہیت حلال ہے۔